مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد۔ فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال تعالى: والفجر وليال عشر والشفع. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرج من ذلك بشيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل عند الله عز وجل ولا العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشرة، فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والذكر، وإن الصيام يوم منها يعدل بصيام سنة، والعمل فيهن يضاعف ب700 ضعف، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرامی قدر سامعین، قرآن کریم کی 2 آیتیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے 2 احادیث پیش کی ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں حق تعالی شانہ و عم نوالہ اس مہینے کی اہمیت کو اور فضیلت کو ذکر فرماتے ہیں۔ چنانچہ پہلی آیت میں حق تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ حق تعالی شان و عم نوالہ کے یہاں سال کی گنتی کے اعتبار سے اور شمار کے اعتبار سے 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اللہ رب العالمین نے بڑے حرمت والے اور بڑے مقدس فرمائے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ ہے جو چل رہا ہے ذی الحجہ کا۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے فجر کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ و عم نوالہ کے نزدیک ان 10 دنوں میں، یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جتنا عمل صالح پسند ہے، اتنا پورے سال کے رمضان کے علاوہ کے مہینے میں کسی اور مہینے میں نیک عمل اتنا زیادہ محبوب اور مقبول نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا نبی اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرے دوسرے مہینے میں تو جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں میں عمل صالح کرنے سے افضل نہیں ہے؟ صحابہ کرام کے سوال پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا: میرے صحابہ، ہاں، اس مہینے کا نیک عمل اللہ کو اتنا محبوب اور اتنا پسندیدہ اور اتنا مقبول ہے کہ کوئی آدمی اگر اس مہینے کے علاوہ میں جہاد بھی کرے گا تو جہاد کرنا بھی اتنا افضل نہیں ہوگا جتنا اس 10 دنوں میں عمل کرنا افضل ہے۔ ہاں، مگر وہ جہاد کرنا کہ جو آدمی اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلا اور پھر جہاد کرتے کرتے وہ اللہ کے یہاں مقبول ہو گیا، شہید ہو گیا، تو سمجھ لو کہ یہ ان کا عمل بہت اچھا ہے۔ ورنہ اگر یہ اپنی جان کو واپس لے کر آیا، غازی بن کر آیا، مجاہد بن کر آیا، شہید ہو کر نہیں آیا،
تو اس کا جہاد کرنا بھی اس 10 دنوں کے عمل سے زیادہ بہتر نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ما من ایام افضل عند اللہ والعمل فیہن احب الی اللہ عز وجل من هذه الايام، یعنی العشر، کہ حق تعالی شانہ و عم نوالہ کے یہاں یہ 10 دن جو ذی الحجہ کے شروع عشرے کے ہیں، اس سے زیادہ کوئی دین اللہ کے یہاں افضل نہیں ہے۔ اور ان 10 دنوں میں جو اللہ کو عمل محبوب اور پسندیدہ ہے، اور دنوں میں اور مہینوں میں اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ پھر آگے اس حدیث میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالذِّكْرِ، اے میرے صحابہ اور میرے امتی، ان 10 دنوں کے اندر تم اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، تحلیل کی شکل میں، تکبیر کی شکل میں، یا اور کوئی بھی ذکر کرو۔ تحلیل یعنی ان 10 دنوں میں کثرت سے اللہ کی توحید کا، کلمہ طیبہ کا، لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کرو، اور اللہ کی تکبیر بیان کیا کرو۔ اپنی زبان پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا نام و اللہ اکبر والذکر، یا اور کوئی بھی ذکر کرو، لیکن ان دنوں کے اندر اپنا وقت اللہ کی یاد کے بغیر غفلت سے نہ گزارو۔ اور پھر آپ نے اور زیادہ ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَالْعَمَلُ فِيهِنَّ، اور ان 10 دنوں کے اندر عمل اگر تم کرو گے تو يُضَاعَفُ ب700 ضِعْفٍ، تو ایک عمل کے بدلے میں اللہ 700 گنا ثواب دیں گی۔ ایک نیکی کرو گے اللہ 700 نیکی کے برابر ثواب دے گا۔ اب اندازہ لگاؤ، اگر ہم نے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھا، ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھا، تو ایک مرتبہ سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھنے کا اجر و ثواب 700 مرتبہ پڑھنے کے برابر ثواب دیں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ الصِّيَامَ يَوْمٍ مِّنْهَا يَعْدِلُ بِصِيَامِ سَنَةٍ، اور ان 10 دنوں میں سے 9 دن، یعنی پہلی ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک 9 روزے رکھنے کا اجر و ثواب اتنا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے کہ ایک روزے کا ثواب 1 سال کے نفلی روزوں کے برابر ملے گا۔ یعنی اگر 9 ذی الحجہ تک کسی نے پہلی ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھ لیا تو گویا کہ اس کو 9 سال روزے رکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور آگے آپ نے دوسری روایت میں فرمایا وَإِنَّ كُلَّ يَوْمٍ بِقِيَامٍ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور اس رات میں ذی الحجہ کی 9 راتوں میں اگر کوئی آدمی عبادت کرتا ہے تو اس آدمی کو 1 رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کے برابر ملے گا۔ کسی آدمی کو شب قدر کی توفیق مل گئی اور اس کو عبادت نصیب ہو گئی، تو ہمیں معلوم ہے کہ شب قدر جو عام طور پر رمضان المبارک کے آخری عشروں میں، اور ہمارے یہاں 27 رات زیادہ مشہور ہے، تو فرمایا کہ شب قدر تو تلاش کرنا پڑے گا، اور تلاش کرنے کے بعد اگر وہ رات نصیب ہو گئی تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور 1000 مہینوں کے برابر ثواب ملے۔ اور یہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر ذی الحجہ کی راتوں میں عبادت کرے گا پہلے عشرے میں تو 1 رات کی عبادت کا ثواب اللہ کے نزدیک شب قدر کے اندر جو اجر و ثواب ملے گا اللہ اتنا اجر و ثواب دے گا۔ تو یہ مہینہ نیکیوں کے کمانے کا ہے اور یہ مہینہ نیکی کرنے کا ہے،
اور اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ نے کئی عبادتیں جمع کر دی ہیں۔ آپ دیکھیں اس مہینے میں جانی قربانی بھی اللہ نے لی ہے اور مالی قربانی بھی لی ہے۔ حج جیسی محترم بھی شان عبادت جو ہے وہ اسی مہینے میں ہے، اور قربانی جو جانی ہے اسی مہینے میں اللہ نے لی ہے۔ اور اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر اللہ نے اپنا مقدس فریضہ جو اسلام کے ارکان میں سے سب سے بڑا ارکان اور رکن ہے وہ حج ہے، وہ بھی اسی دن کے اندر کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کہیں تمہاری غفلت نہ ہو جائے، کہیں تم اس کی فضیلت سے ناواقف ہو کر کہیں ان دنوں کو اور دنوں کی طرح نہ گزار دو۔ یہ تو عام 9 ذی الحجہ کی بات تھی، اور خصوصاً 9ویں ذی الحجہ کی فضیلت اللہ کے نبی نے اس سے بھی زیادہ فرمائی، جس کو ہم عرفہ کا دن کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر عرفہ کے دن 9ویں ذی الحجہ کا اگر کوئی آدمی روزہ رکھ لیتا ہے تو حق تعالی شانہ وعم نوالہ اس کے 1 سال کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور اگر اس کی زندگی رہی تو آئندہ سال آنے والا ہے اس کے بھی گناہ معاف فرما دیتے۔ یعنی 9ویں ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین 2 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے، ایک گزرے ہوئے سال کا اور ایک آنے والے سال کا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان دنوں کے اندر روزہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ چنانچہ حضرت حفصہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اربع لم تکن یدہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ 4 چیزیں ایسی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں اس کو چھوڑا کبھی نہیں ہے۔ اس میں سے آپ نے فرمایا ایک صیام یوم عاشورہ، 10ویں محرم کا روزہ آپ ہمیشہ رہتے تھے، اور فرمایا والعشرہ، اور ذی الحجہ کے روزے 10 یعنی 9 روزے، اس لیے کہ 10واں دن ذی الحجہ کا ہے، وہ عید کا دن ہے، اور عید کا روزہ رکھنا حرام ہے، ممنوع ہے، گناہ ہے۔ تو فرمایا کہ آپ نے اپنی زندگی کے عزیز 63 سال گزارے، اور 40 سال کے بعد جو آپ کو نبوت ملی ہے، آپ نے کبھی بھی ذی الحجہ کے 9 روزے نہیں چھوڑے، اور فرمایا وَثَلَاثَةٍ مِّنْ أَيَّامِ شَهْرٍ، اور ہر مہینے کے 3 روزے ایام 20 کے 12 13 14 اور 15 13 14 اور 15 اس کو ایام 20 کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اور چوتھا فرمایا رکعتان قبل الفجر، اور فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں جو سنت مؤکدہ اعظم ہیں، سنتوں میں سب سے اہم سنت مؤکدہ ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نہیں چھوڑا۔ تو عزیزو، یہ مقدس مہینہ ہمیں ملا ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ اے میرے بندو، تم نیکی کے کام کرو، یہ تو یہ نیکی کرنا ہے جو نفلی ہے، اور پھر اس مہینے کی 10ویں ذی الحجہ ہے، اس کے اندر قربانی کرنا ہے۔ تو قربانی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما عمل ابن آدم من یوم النہر احب الی اللہ من احراق الدم وانہ لیاتی بیوم القیامت بقرونها واشعارها واظلافها وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا۔ اس حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں قربانی کی ترغیب دیتے ہوئے کہ مَا عَمِلَ ابْنُ آدَم مِّنْ عَمَلِ يَوْمِ النَّهَارِ، کہ 10ویں ذی الحجہ کے دن اللہ رب العالمین کو قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل محبوب اور مقبول نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس بندے نے اور جس امتی نے قربانی کی ہے، وہ قربانی کا جانور اس کے کھروں کے ساتھ، اس کے بالوں کے ساتھ، اس کی ہڈیوں کے ساتھ میدان محشر میں آئے گا،
اور پھر آپ نے آگے فرمایا کہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے تو قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور ان کی نیکی کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عظیموا ضحایاکم فإن الصراط علی مطایاکم، اے میرے امتیوں ان دنوں کے اندر تم قربانی کو اپنے ہاتھوں سے کر کے تندرست اور فربا جانوروں کی قربانی کرو، تندرست اور فربا جانور کی قربانی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عظیموا ضحایاکم علی الصراط مطایاکم، کہ قیامت کے دن پل صراط پر یہ تمہاری سواریاں بنیں گی۔ یہ قربانی کے دین میں قربانی بھی کرنا ہے اور قربانی تندرست اور اچھی کرنا ہے۔ جب قربانی کی فضیلت اللہ کے نبی نے صحابہ کے سامنے ذکر کی تو صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ ما ہذی الاضحی، اے اللہ کے نبی یہ قربانی چیز ہے کیا؟ ہم جو جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں قربانی کرو اور قربانی پر جو اجر و ثواب کی بات ہے تو ما ہذی الاضحی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی قربانی چیز ہے کیا اور کیوں ہم کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، اے میرے صحابہ یہ تو ہمارے باپ ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور وہ قصہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت لمبی عمر کے بعد بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو دیا، اور حضرت اسماعیل کو دیا پھر امتحان لینے کے لیے فرمایا ابراہیم کہ میں تجھے حکم دے رہا ہوں کہ تو اپنے بیٹے کو ذبح کر۔ جب خواب میں اللہ نے حکم دیا کہ اے خلیل اپنے بیٹے کو ذبح کر، اب بڑی عمر میں 90 سال سے عمر متجاوز ہو چکی ہے، بڑھاپے کا سارا ایک لخت جگر ہے، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کو ذبح کر۔ باپ ہوتا ہے لیکن چونکہ یہ باپ سے زیادہ خلیل بھی تھے، اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میرے لخت جگر اللہ نے مجھے حکم دے دیا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے؟ تو چونکہ نیک گھرانے میں تربیت ہوئی تھی، نبی کے گھرانے میں پروان چڑھا تھا، نبی کے سائے تلے بچہ بڑا ہوا تھا، تو باپ نے جب یہ کہا تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، میرے باپ آپ کیوں مجھے پوچھ رہے ہو؟ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کام کو کر گزریے، اور میرے ذبح ہونے پر آپ یہ فکر نہ کرے کہ میں بے صبرا ہو جاؤں گا یا آپے سے باہر نکل جاؤں گا، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھ کو صابرین میں سے پاؤ گے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب میں بیٹے کی قربانی کا حکم دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر جنگل کی طرف چلے گئے، مینا میں لمبا قصہ ہے، جب بیٹے کو لٹایا فلما اسلم وتلہ للجبین، اور بیٹے کو جب لٹا دیا اور چھری چلانے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے پر حق تعالی شان و عم نوالہ کی طرح سے فدیناہ بذبح عظیم کہہ دیا کہ جنت سے ایک مینڈھا اتارا اور بیٹے کی جگہ پر مینڈھے کو ذبح کیا۔ اس وقت سے یہ قربانی چلی آتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کہ یہ قربانی چیز کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم۔ پھر صحابہ نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یہ ہم قربانی کریں گے تو قربانی میں ہمیں کیا اجر و ثواب ملے گا اور اس پر کیا اجر و ثواب اللہ دیں گے؟ آپ نے فرمایا بکل اشارۃ حسنہ، اے میرے صحابہ اونٹ کے اوپر، بھینس کے اوپر، گائے کے اوپر، مینڈھے کے اوپر جتنے بھی بال ہوں گے، اس بال کے ہر ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔
پھر صحابہ نے پوچھا اگر مان لو وہ جانور ہو جس جانور کے اوپر روح ہو بال نہ ہو تو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا بِكُلِّ شَارَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، میرے صحابہ ہر روح کے رو کے اوپر جو لگا ہوا ہے ریشہ ہے، ہر ایک ریشے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی دیں گے۔ تو عزیزو یہ قربانی، اس لیے قربانی اگر واجب نہ بھی ہو پھر بھی اس کی فضیلت کو دیکھ کر قربانی کرنا چاہیے۔ اور قربانی کن پر واجب ہے؟ اور واجب ہونے پر اگر قربانی نہیں کی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی وعید سنائی اور ارشاد فرمایا مَن وَجَدَ سَاعَةً، کہ جس آدمی کے پاس مال ہے، صاحب نصاب ہے، اور وہ آدمی قربانی نہیں کرتا تو آپ نے دھمکی دیتے ہوئے وعید سناتے ہوئے فرمایا فَلَا يَعْذُرْ مُصَلَّانَا، ایسے میرے امتی کو میری عیدگاہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے، میرے پیچھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی مَن وَجَدَ سَاعَةً لِأَن يُضَحِّيَ، کہ آدمی کے پاس مال ہے اور پھر بھی قربانی نہیں کر رہا، اور مال کب سے کب تک ہونا چاہیے؟ یاد رہے کہ صاحب نصاب قربانی میں الگ ہیں اور زکوٰۃ سال کے اوپر الگ ہے۔ وہ تو ہے کہ سال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اور یہاں ارشاد ہے کہ اگر قربانی کے دنوں میں مال آ گیا، سال نہیں گزرا، سمجھ لو کہ 9ویں ذی الحجہ کو مال آیا یا 10ویں ذی الحجہ کو مال آیا یا 11ویں ذی الحجہ کو مال آیا یا 12ویں ذی الحجہ کو مال آیا، اگر 12ویں ذی الحجہ کی عصر سے پہلے تک مال آ چکا ہے اور اتنا مال کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے تو ایسے آدمی پر قربانی کا کرنا واجب ہے، اور قربانی کرے گا تو وہ اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر قربانی واجب ہوتے ہوئے نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے امتی کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، میری عیدگاہ پر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عزیزو الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہر نعمتوں سے نوازا ہے تو ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ اور جو آدمی صاحب مال ہے اللہ نے ان کو نعمت عظیم مال کی شکل میں دی ہے، تو یاد رہے ہو سکے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے بھی ایک قربانی کرنی چاہیے۔ ہمارے نبی علیہ السلام اپنی طرف سے تو قربانی کرتے ہی تھے، لیکن دوسری قربانی آپ اپنی امت کے لیے کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ میری امت کے ان بندوں اور بندیوں کی طرف سے ہیں جو قربانی نہیں کر سکتے۔ تو ایسے نبی ہمیں ملے ہیں کہ پوری زندگی تو ہمارے لیے کھپا دی، ہمارے لیے گزار دی، اور جاتے وقت بھی اس امت کے لیے قربانی کرتے ہوئے گئے۔ تو اگر ہم نے مال دیا ہے تو اللہ کے نبی کے لیے بھی قربانی کرنی چاہیے تاکہ نبی کی روح خوش ہو جائے گی، اور قیامت کے دن اللہ کے نبی کے ہاتھ سے ہمیں حوض کوثر نصیب ہوگا۔ تو یہ 3 باتیں تھی۔ چوتھی بات یاد رہے کہ ایام تشریق بھی انہی دنوں میں آ رہے ہیں، اور عید جو ہماری ہے جمعرات کے دن ہے، اور ایام تشریق 5 دن ہیں۔ 5 دن کا مطلب ہے 9ویں ذی الحجہ سے شروع ہو کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک، یعنی عصر کی نماز کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھ رہے ہیں ان پر تکبیر کہنا واجب ہے، تکبیر تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ گویا کہ بدھ کی صبح فجر کی نماز سے لے کر اتوار کی عصر تک ایک مرتبہ یہ فرض نماز کے بعد کہنا واجب اور ضروری ہے۔ تو ان چیزوں کا ان دنوں میں عمل کرنا ہے۔ اور آخر میں ایک سنت کہ جن حضرات کو قربانی کرنا ہے، چاہے ان پر واجب قربانی ہو یا واجب نہیں ہے، مستحب اور مسنون طریقے سے کر رہا ہے، صاحب نصاب نہیں ہے لیکن فضیلت کے اعتبار سے قربانی کر رہا ہے، ایسے آدمی کے لیے مستحب ہے کہ وہ آدمی اپنے جسم کے بال ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے قربانی کرنے تک نہ کاٹے۔ یہ مستحب اور مندوب عمل ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق
توفیق نصیب فرمائے۔ عید کی نماز کا وقت بلیک بورڈ پر لکھ دیا گیا ہے اور واٹس ایپ پر بھی آ گیا ہے، اپنی کاشف العلوم کی مسجد کے اندر 7 بجے ہوگا اور باقی واٹس ایپ میں ہے، وہ دیکھ لیا جائے۔ دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی